ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں زید نام کا شخص اپنی بیوی فاطمہ اور بیٹے ذیشان کے ساتھ رہتا تھا۔ فاطمہ بہت گھمنڈی عورت تھی۔ اس گاؤں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے۔ بقرہ عید پر بہت کم لوگ قربانی کرتے تھے۔ اس سال زید بھی قربانی کرنا چاہتا تھا۔ عید کو کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ زید نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے جانور خریدنے کے لیے منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ منڈی پہنچنے کے بعد زید کو ایک گائے پسند آ گئی، تو زید نے گائے کے مالک سے بات کی تو اس کی قیمت زید کے پیسوں کے مناسب تھی، تو زید نے اسے خرید لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ زید بہت خوش تھا کیونکہ وہ پہلی بار قربانی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گیا۔ جب فاطمہ اور ذیشان نے قربانی کا جانور دیکھا تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے۔ زید نے گائے کو اپنے گھر میں باندھ لیا۔ اس کے بعد فاطمہ آس پاس کے گھروں میں جاتی تھی اور جن لوگوں نے چھوٹے جانور خرید لیے تھے ان کو تانے مارتی تھی کہ ہمارا جانور تو بہت بڑا ہے اور آپ کا تو چھوٹا سا جانور ہے۔ اگلے دن زید نے گائے کو چرانے کے لیے کھیتوں کی طرف لے گیا۔ کھیت پہنچنے کے بعد اس نے گائے کو کھیت کے باہر چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود گھاس کاٹنے کے لیے کھیتوں میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو گائے وہاں پر نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس بھی دیکھا لیکن گائے کہیں نہ ملی۔ وہ بہت پریشان اپنے گھر آ گیا۔ جب فاطمہ نے زید کو خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی، ارے جی، گائے کہاں گئی؟ تو زید نے سارا معاملہ اپنی بیوی کو بتایا اور کہا، پتہ نہیں ہماری گائے کو کس کی نظر لگ گئی۔ ابھی کل عید ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو فاطمہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے یہ کسی کی نظر نہیں ہے، یہ مجھے اللہ نے میری گھمنڈ کی سزا دی ہے۔ فاطمہ نے سچے دل سے توبہ کر لیا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ گائے خود گھر آ گئی۔ زید اور فاطمہ گائے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اگلے دن عید کی نماز کے بعد زید نے گائے کو ذبح کر دیا اور خوشی سے اپنا عید گزارنے لگے۔ تو دوستو، آج آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمیں قربانی کے جانور کے خریدنے سے لے کر ذبح کرنے تک ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، تب اللہ کو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔